السلام علیکم دوستو۔ اللہ تعالیٰ کا نام یاد رکھیں اور انشاءاللہ کہا کیجئے، اس سے انسان کو بہت جلدی یاد رہتا ہے اور یادداشت تیز ہو جاتی ہے، سبق بہت جلدی یاد ہوتا ہے۔ بچوں کو انشاءاللہ کا ورد جاری رکھنا چاہیے۔ کمزور ذہن والے بچے جن کو سبق بھول جاتا ہے، یاد نہیں رہتا، ان کو بھی ضرور یہ یاد کروائیں کہ وہ انشاءاللہ کا ورد جاری رکھیں اور یہ پڑھتے رہیں۔ اس سے انسان کو یاد رکھنا، رہنا اور کمزور ذہن کو تیز کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ انسان اس سے فیض حاصل کرتا ہے اور وہ دوسروں کو یاد رکھتا ہے، اس کا فائدہ رہتا ہے۔ پیپر ہے، کوئی امتحانات وغیرہ ہیں، دعا کروانا چاہیں تو اپنا نام، کلاس لکھ کر ہمیں کمنٹس میں بتا دیں۔ ہم دعا کریں گے کہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو کامیابی عطا فرمائے، ٹھیک ہے؟ تبھی میں آپ کو یہاں پر وہ وظیفہ بتا دیتا ہوں کہ آپ نے کون سا وظیفہ کرنا ہے۔ یہ یہاں پر میں آپ کو وظیفہ بتا دیتا ہوں۔ اس میں صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک نام ہے، تو اس کو آپ نے کس طریقے سے پڑھنا ہے؟ سب سے پہلے اول آخر درود پاک پڑھنا ہے۔ اول آخر درود پاک، اول آخر درود پاک پڑھیں گے، یعنی جو میں آپ کو اللہ تعالیٰ کا نام بتا رہا ہوں اس سے پہلے بھی آپ نے درود پاک پڑھنا ہے اور بعد میں بھی۔ جی آپ نے کتنی مرتبہ درود پاک؟ 3 مرتبہ، 5 مرتبہ یا 7 مرتبہ آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد جو دوسرے نمبر پر ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے کون سا نام پڑھنا ہے۔ یہ ہمارا وظیفہ ہے، یعنی یا قویو، ٹھیک ہے؟ یہ نام آپ نے یا قویو یہ آپ نے پڑھنا ہے۔ کتنی مرتبہ پڑھنا ہے، دن میں کس وقت پڑھنا ہے، میں یہ آپ کو آگے بتا دیتا ہوں۔ تو یہ آپ نے 5 نمازوں کے بعد، 5 نمازوں کے بعد، 5 نمازوں کے بعد پڑھنا ہے۔ ان 5 نمازوں کے بعد کا مطلب یہ ہے کہ ہر نماز کے بعد، یعنی فجر کے بعد، ظہر کے بعد، عصر کے بعد، مغرب کے بعد اور عشاء کے بعد، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد آپ نے یہ کتنی مرتبہ روزانہ پڑھنا ہے؟ یہ آپ نے 11 مرتبہ پڑھنا ہے۔ 11 مرتبہ ہر نماز کے بعد یا کبیو 11 مرتبہ اول آخر درود پاک کے ساتھ۔ لیکن آپ نے کس طریقے سے بیٹھ کر پڑھنا ہے؟ اس کو پڑھتے ہوئے آپ نے سر پر دایاں ہاتھ، آپ نے سر پر دایاں ہاتھ رکھ کر اس کو پڑھنا ہے، ٹھیک ہے؟ دایاں ہاتھ رکھ کر دیکھیں، اول آخر درود پاک پڑھنا ہے، پھر یا کبیو نام 5 نمازوں کے بعد 11 مرتبہ سر پر دایاں ہاتھ رکھ کر پڑھیں گے۔ انشاءاللہ آپ کا ذہن بھی تیز ہوگا، آپ کو سبق بھی جلدی یاد ہوگا۔ یاد رکھیں محنت ضائع نہیں ہوتی، لیکن آپ ایسے کاموں سے بچیں جن سے آپ کا ذہن کمزور ہوتا ہے۔ وہ کام کون کون سے ہیں وہ بھی میں نے ایک ویڈیو میں بتائے ہوئے ہیں، آپ ان سارے کاموں سے بچیں۔ اور دوسرے تو ساتھیو، یہ آپ کوشش کریں کہ یا قویو کا وظیفہ کریں، نمازوں کی پابندی کریں، فرائض ادا کریں اور نیکیوں میں سبقت لینے کی کوشش کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ برائیوں سے، خصوصاً چغلی، غیبت، جھوٹ اور دوسروں کو ضرر پہنچانے سے یہ بچیں، اور پاک صاف رہیں، ذہن صاف رکھیں، اچھا گمان اور ظن رکھیں، تو اس سے انسان کو انسان کی یادداشت بہتر ہو جاتی ہے اور سبق بھی انسان یاد رکھ سکتا ہے۔ ضروری نہیں یہ بچوں کے لیے، بڑے عمر والے بالغ لوگ بھی، ان کا بھی ذہن تیز ہو سکتا ہے۔ تو یہ احتیاط کر کے آپ یا قویو، یا قویو، ایک تعداد آپ کو بتائی گئی، لیکن یہ مسنون نہیں ہے، چونکہ اس لیے آپ اس کو
زیادہ سے زیادہ بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن فرائض اور فرضی نماز کی پابندی بہت ضروری ہے، اور جھوٹ، غیبت، چغلی اور دوسری برائیوں سے بچنا یہ بہت ضروری ہے، اور باوضو رہنے کی کوشش کریں، پاکیزہ اور طاہر رہنے کی زیادہ سے زیادہ عادت ڈالیں، رات کو سوتے وقت بھی دن پر اپنے گناہوں پر نظر دوڑا کے معافی اللہ تعالیٰ سے طلب کریں، درود شریف پڑھیں، آیت الکرسی پڑھیں، اور یا قویو یا قویو یہ وظیفہ بھی آپ پڑھیں، تو اس میں یہ فائدہ آپ کو ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو قوی ہے، اللہ تعالیٰ ہمارا رب ہے، وہ یہ توفیق ہمیں عطا فرما دے کہ ہمارا یادداشت بہتر ہو جائے، اور ہمیں تمام وہ چیزیں جو بھول جاتی ہیں، بعض لوگوں کو کئی چیزیں رکھ کر بھول جاتی ہیں، بعض لوگوں کو سبق نہیں یاد ہوتا، اور بعض لوگ جو ہیں وہ دوسری چیزوں میں پڑ جانے کی وجہ سے بھی بھول جاتے ہیں، بھول میں، نسیان میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ اس لیے واضح طور پر ذہن کو صاف ستھرا پاکیزہ رکھیں، اور یاد رکھنے کی عادت آہستہ آہستہ بہتر کریں۔ اللہ کریم سے دعا ہے کہ وہ ہمارے حافظے کو بہتر بنائے اور نظر کو تیز کرے، اور اللہ تعالی ہم سب کی مدد فرمائے اور اپنے حفظ و امان میں رکھے، اور اسلام پر ہی ہمیں زندہ رکھے، اور اسلام پر ہی ہمیں موت دے۔ آمین ثم آمین۔